معزز حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ، آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی شکوہ کیے جاتی تھی اللہ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ سب کی باتیں سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ جو لوگ تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بی واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو خاوند غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور
منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہے روشن آیتیں، اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ پانچ میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں۔ پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ ویقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول حسبهم جہنم یصلونہا فبئس المصیر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فامسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو مجلس میں، تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے، اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ پس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، پس اب تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور تابع داری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔
अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफूना अलल कज़िबि व हुम यालमून। क्या तुमने नहीं देखा उन नादानों की तरफ जिन्होंने दोस्त बना लिया ऐसी कौम को जिन पर खुदा का गज़ब हुआ। ना ये लोग तुम में से हैं और ना उनमें से, ये जानबूझकर झूठी बातों पर कसमें खाते हैं। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम साअ मा कानू यामलून। तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब। बिलाशुबा ये लोग बहुत बुरे काम किया करते थे। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। उन्होंने बना रखा है अपनी कसमों को ढाल, बस वो इस तरह रोकते हैं अल्लाह की राह से, सो उनके लिए रुसवा कुन अज़ाब है। लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कुछ नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे उन्हें उनके माल और ना उनकी औलाद अज़ाब इलाही से बचाने के लिए। ये लोग जहन्नुमी हैं, ये उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफूना लहू कमा यहलिफूना लकुम वयहसबूना अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। जिस रोज़ अल्लाह ताला उन सब को उठाएगा तो वो कसमें खाएंगे अल्लाह के सामने, जिस तरह तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं, और ख्याल करेंगे कि वो किसी मुफीद चीज़ पर तकिया किए हैं। खबरदार, यही झूठे लोग हैं। इस्तहवज़ा अलैहिमुश्शैतानु फअन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्ना हिज़्बश्शैतानि हुमुल खासिरून। तसल्लुत जमा लिया है उन पर शैतान ने, और उसने अल्लाह का ज़िक्र उन्हें फरामोश करा दिया है। ये लोग शैतान का टोला हैं। खूब सुन लो, शैतान का टोला ही यकीनन नुकसान उठाने वाला है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन। बेशक जो लोग मुखालिफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वो ज़लील तरीन लोगों में शुमार होंगे। कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ने ये लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब आकर रहेंगे। बेशक अल्लाह ताला ताकतवर और ज़बरदस्त है। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून।
تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ مجادلہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ حشر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت۔ تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے۔ پس آیا ان پر اللہ کا قہر اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر نہ لکھ دی گئی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔
ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑا رہے اپنی جڑوں پر، تو یہ دونوں باتیں اللہ کے اذن سے تھیں تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر تو نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے، تو وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ نیز وہ مال نادار مہاجرین کے لیے ہے جنہیں جبراً نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے، یہ نیک بخت تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اور ہر وقت مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی راست باز لوگ ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، مہاجرین کی آمد سے پہلے محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش
اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر، اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو، اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے، تو وہی لوگ بامراد ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر، آیت نمبر 10 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پڑھنا اور اب سب لوگوں کا سننا اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔